ایک چھوٹے گاؤں کی ہے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک بوسیدہ ٹوٹی پھوٹی حویلی کھڑی تھی۔ دن میں بھی وہاں ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی اور رات کو تو لوگ اس طرف کا رخ بھی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ لوگ اس طرح کی حویلی سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھے۔ گاؤں کے بچے جب رویا کرتے تو مائیں ڈراتیں، چپ ہو جاؤ ورنہ اندھیری کوٹری والی تمہیں لے جائے گی۔ کہا جاتا تھا کہ کئی سال پہلے وہاں ایک خاندان رہا کرتا تھا۔ حویلی کے مالک کی بیوی آگ میں جل کر مر گئی تھی اور اس کی روح اب تک چین سے نہیں سوئی۔ بعض کہتے تھے کہ اس عورت کو خود اس کے شوہر نے زندہ جلا دیا تھا۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، بس یہ کہانی نسل در نسل چلتی آ رہی تھی۔ گاؤں کے 3 دوست تھے، ریحان، فہد اور عارف۔ تینوں جوان تھے اور کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک دن سب کے سامنے انہوں نے شرط لگائی کہ آج رات 12 بجے وہ اندھیری کوٹری میں جائیں گے اور ثابت کریں گے یہ سب جھوٹ ہے۔ لوگوں نے انہیں بہت روکا مگر وہ نہیں مانے۔ حویلی کا اندھیرا دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر گئے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے وہ ٹارچ اور ماچس لے کر حویلی کے اندر گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک عجیب سا بھوجل ماحول ان پر چھا گیا۔ لگ رہا تھا کہ ہوا ہی رک گئی ہو، سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ اندر جاتے ہی انہیں لگا جیسے دیواروں پر کوئی سایہ ہل رہا ہے۔ فہد یہاں پر یہ سب دیکھ کر ہنس کر بولا، یہ سب ہمارا وہم ہے۔ لیکن ریحان کے کانوں میں کسی کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ ایک بہت ہی پرانے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ آگے بڑھے تو ایک پرانا کمرہ ملا۔ کمرے کی دیواروں پر سیاہ دھبے تھے، جیسے خون کے پرانے نشان ہوں۔ کونے میں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ رکھا تھا۔ جب تینوں نے آئینے میں دیکھا تو اپنے عکس کے ساتھ ایک چوتھا عکس بھی دکھائی دیا، ایک عورت آدھے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ جس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ سب سہم گئے۔ عارف نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو 3 ہیں نا؟ انہیں یہاں پر آوازیں اور سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چاروں طرف سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نکل جاؤ، یہ جگہ تمہاری نہیں۔ دیواروں پر سائے لہرانے لگے، چھت سے مٹی جھڑنے لگی۔ ریحان ڈر کے مارے دوڑنے لگا۔ فہد بھی اس کے پیچھے بھاگا مگر عارف نے کہا، میں ڈرتا نہیں، یہ سب وہم ہے۔ اس وقت آئینے میں موجود عورت یہ سب دیکھ کر دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ اس کے جلتے ہاتھ آئینے سے باہر نکلنے لگے۔ عارف چیخنے لگا، بچاؤ، کوئی ہے؟ ریحان اور فہد نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اندر سے عارف کی آخری چیخ سنائی دی اور پھر سب کچھ خاموش۔ ریحان اور فہد خوفزدہ حالت میں حویلی سے بھاگ نکلے۔ صبح جب لوگ وہاں نکل کر آئے تو وہ کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور انہیں اندر کچھ بھی نہ ملا، نہ عارف، نہ ہی اس کے قدموں کے نشان، بس ایک ٹوٹا ہوا آئینہ دیوار سے لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس حویلی سے کوئی رات کو گزرتا ہوا سنائی دیتا ہے اور جب کوئی قریب سے گزرے تو اندر سے عارف کے چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے اور آئینے میں اس کا سایہ اکثر نظر آتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس حویلی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا ہے۔